حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد حضرت شقیق بلخی کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شقیق بلخی نے ان سے پوچھا، حاتم، تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شقیق نے پوچھا کہ ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ حضرت شقیق نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسئلے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رائے گاں گئی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے طبعاً نفرت کرتا ہوں، حقیقت میں میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں، ذرا میں بھی سنوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص کسی خاص چیز سے محبت رکھتا ہے، کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو تا دم مرگ یعنی مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی محبوب شے سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں راسخ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں یہ پایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کی ضروریات معاش کو۔ اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد سے یکسر کنارہ کش ہو گیا کہ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلق سے عداوت کیسی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر کرتا ہے تو کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدنی پر کرتا ہے، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب و نسب، مال و منال اور جاہ و منصب پر نازاں ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو مجھے بیکار محض معلوم ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے کہ میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور حتی الامکان اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے کلام کو دیکھا تو اس میں یہ پایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بس اپنی دانش میں، اپنی جانکاری میں جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ پایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ دوزخی ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی ساری مخلوق کی عداوت ترک کر دی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اے حاتم، اللہ تجھ پر فضل کرے
میں نے تمام کتب سماوی پر غور کیا تو ان سب کی اصل یہی 8 مسئلے پائے، دوسرے سب مسائل انہی 8 مسئلوں کی شاخیں ہیں۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 8 مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔